حکایت شیخ و برہمن۔ برہمن کاشی میں تھا ایک محترم، تھا وہ غواص یم بود و عدم۔ فلسفے سے خوب نسبت تھی اسے، حق پرستوں سے ارادت تھی اسے۔ ذہن ندرت کوش تھا، گہرا بھی تھا، عقل تھی بام ثریا تک رسا۔ تھے خیالات اس کے نادر اور بلند، فکر کے شعلے پہ مہر و ماہ سپند۔ خوں سے گو مینائے دل رنگی ہوئی، دور ہمت کی رہی ساخی گری۔ جال باغ علم میں اس نے بچھائے، طائر معینے نہ لیکن ہاتھ آئے۔ فکر کے ناخوں سے خوں اس کے بہا، عقدۂ بود و عدم الجھا رہا۔ آہ بر لب مظہر ہرما ہوا، چہرہ غماز دل حیراں ہوا۔ ایک دن ایک شیخ کامل سے ملا، جس کے سینے میں تھا دل انسان کا۔ بنارس یہ بھارت کے صوبے اتر پردیش میں دریائے گنگا کے قریب ہندوؤں کا ایک مقدس مقام ہے۔ اس میں ایک معزز برہمن جو تھا وہ فانی اور نافانی دنیا کے متعلق خیالات میں ڈوبا ہوا تھا، اور فنا کی جو فلسفیانہ سوچ ہے یا گتھیاں ہیں اس کو سلجھانے میں مصروف تھا۔ فلسفے سے خوب اس کو شوق تھا، بہت نسبت تھی، وہ اس میں جو ہے نا بہت انٹرسٹ تھا اس کو، اور جو حق پرست تھے، جو اللہ والے تھے، ان کی تلاش میں رہتا تھا، ان سے اس کو عقیدت تھی۔ اس کو جو نئی نئی باتیں نکالنے میں اس کو مزہ آتا تھا، اور اس کی جو عقل تھی وہ ستاروں کے ہم پلہ تھی، یعنی بہت ہی عقل مند آدمی تھا وہ۔ اس کی جو فکر کی آگ تھی وہ بہت روشن تھی، جس کے مقابلے میں سورج اور چاند کی روشنی بھی آپ یہ سمجھیں وہی مات کھا گئی تھی۔ اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ عنقا کے آشیانے کی طرح بلند تھا۔ آفتاب اور چاند جو تھے اس کے فکر کے شعلے پر ہر مل یہ کالے دانے کی مانند تھے۔ خوں سے گو مینائے دل رنگی ہوئی، یعنی ایک مدت سے جو اس کا جو دل تھا وہ خون میں رہی، یعنی اس کا جو دل ہے وہ خون ہو گیا، لیکن حکمت، عقل، دانائی سے اس کا جو جام ہے اس میں شراب نہ بھری، یعنی وہ جن سوچوں میں تھا، فلسفیانہ سوچوں پہ تھا، غور و فکر جو کرتا رہتا تھا عدم کے متعلق، اس کا کوئی حل اس کو نظر نہیں آیا۔ بھٹکتے پھرتے ہیں لاکھوں پنڈت، کروڑوں ملا، ہزاروں سیانے۔ جو خوب دیکھا تو یارو آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ اس برہمن پنڈت نے علم و دانش کی جو باغ میں جو جال بچھایا ہوا تھا، لیکن اس کے جال کی آگ کو حقیقت کا پردہ نظر نہیں آیا۔ اس کی فکر کا جو ناخن تھا وہ خون میں لتھڑ گیا، لیکن پھر بھی ہستی اور نیستی کے فلسفے کی گرہ نہ کھل سکی۔ اس کے ہونٹوں پہ آؤ کی محرومی اور ناکامی گواہی دے رہی تھی، یعنی جب وہ فنا اور بقا کا مسئلہ جو ہے اس کا کوئی حل نہیں کر سکا تو بس وہ حیرانی میں ڈوب کے رہ گیا۔ پھر ایک روز وہ کسی کامل بزرگ کی خدمت میں پہنچا۔ وہ ایک ایسا بزرگ تھا جس کا دل عالی جذبات سے پر تھا۔ مکالمہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ یا دو آدمیوں کا کلام یا گفتگو۔ گنگا، اس سے مراد ہے دریائے گنگا جو بھارت کے شہر بنارس میں واقع ہے، اور اس کے مطابق اس میں نہانے سے انسان کے سب گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ محترم جس کا احترام کیا جائے۔ بود و عدم، وجود یا ہستی، یعنی فنا اور بقا۔ ارادت تھی، عقیدت تھی۔ گیرا یعنی پکڑنے والا، مطلب کو پا جانے والا۔
ندرت کوش، نئی نرالی اور انوکھی بات. ثریا، پروین یعنی بہت بلندی والے 6 ستاروں کے ساتھ، مراد بہت بلندی. ہمدوش، کندھے کے ساتھ، مراد برابر. مہرما، چاند و سورج. سپند یعنی ہرمل کے دانہ، اس کی فکر کی جو لپٹ تھی ہرمل دانے کی طرح مضطرب تھی. مینا کہتے ہیں سرائی کو. مینائے دل، مراد ہے اس کا دل. دل رنگیں ہوا، مراد بہت محنت کے بعد بھی وہ نہ پا سکا، اس کا دل خون ہو کے رہ گیا. ساقی حکمت، دانائی کا ساقی. مظہر ہرما ہوا، اس کو مایوسی اور ناکامی ملی. غماس کہتے ہیں چغلی کھانے والا. ایک دن ایک شیخ کامل سے ملا جس کے سینے میں تھا دل انسان کا. بات اس نے شیخ کی سن لی سبھی اور لبوں پر مہر خاموش رکھی. بولا شیخ، اے طائف اوج سما، خاک سے عہد وفا کر لے ذرا. چونکہ تیرا فکر ہے گردوں نورد، اس لیے اب تو ہے اور صحرا کی گرد. کچھ تو نسبت اس زمیں سے بھی رہے، جستجو ہی کیوں ستاروں کی رہے. میں نہیں کہتا صنم بیزار ہو، کفر تو شائستہ زنار ہو. اے امانت دار تہذیب کہن، دیکھ مت ٹھکرا بزرگوں کا چلن. ہے اگر ملت میں جمعیت سے جاں، کفر بھی ہے اس کی ایک قدرے گراں. کافری میں بھی جو تو کامل نہیں، لائق طوف حریم دل نہیں. دونوں سے ہے جادو تسلیم دور، تجھ سے ازر مجھ سے ابراہیم دور. اپنا مجنو عاشق محمل نہیں، وہ جنون عشق میں کامل نہیں. دل سے جب نور خودی جاتا رہا، ان فلک پیمائیوں سے فائدہ. ایک روز وہ برہمن کسی کامل بزرگ کے پاس گیا، ایسا بزرگ جس کے سینے میں حق شناس دل موجود تھا. برہمن نے اس دانشمند کی باتوں پر کان لگائے اور اپنے لبوں پر خاموشی کی مہر لگا لی. شیخ نے بولا، اے بلند آسمان کا طواف کرنے والے، تھوڑی دیر کے لیے خاک پہ زمین کے ساتھ بھی اپنا رشتہ باندھ لے. جب تو صحرا و دشت میں آوارہ ہو گیا، مارا مارا پھرنے لگا، تیرا بے باک خیال آسمان سے بھی آگے گزر گیا. اے آسمان کو طے کرنے والے، تو زمین کے ساتھ بھی تعلق پیدا کر، ستاروں کے موتیوں کی تلاش میں پھرنا چھوڑ دے. میں نہیں کہتا کہ تو بتوں سے بیزار ہو جا، تاہم تو کافر ہے، تو کافر ہی رہ، لیکن اپنے آپ کو زنار پہننے کے لائق تو کر لے. میرے پاس ایک پرانی تہذیب بطور امانت موجود ہے، اس کا حق ادا کر اور باپ دادا کے طور طریقے نہ چھوڑ. اگر قومی زندگی جمعیت اتحاد پر موقوف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کفر بھی جمعیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو جو کفر میں بھی مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے تیرا دل جو ہے وہ حرم کا طواف کرنے کے قابل نہ ہو سکا، یعنی تو صاحب دل نہ بن سکا. اس صورت میں تجھ میں وہ قوت پیدا نہیں ہو سکتی جس کی بدولت انسان جو ہے آسمان پہ کمند ڈالے. جو کوئی اپنے دین پر خواہ کفر ہی صحیح استواری کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا، وہ بھلا دوسرے دین پہ کیا چل سکے گا. ہم دونوں ہی جو ہیں وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو ازر سے دور ہو گیا ہے اور میں ابراہیم سے.
برہمن بت پرست ہونے کے باوجود بت پرستی سے دور ہو گیا، اپنے دین پر نہیں قائم رہ سکا، اور اس طرح شیخ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم سے دور ہونا یعنی اسلام سے دور ہو گئے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ملت جو ہے وہ انتشار اور فنا کی طرف راغب ہے۔ اپنا مجنوں عاشق محمل نہیں، وہ جنون عشق میں کامل نہیں۔ یعنی ہم لوگ بظاہر تو کسی نہ کسی طریقے سے دین سے تو وابستہ ہیں، لیکن ہمارے دل خالی ہیں۔ ہمارا مجنوں محمل کا دیوانہ نہیں رہا، وہ عاشقی کے جنون میں کامل نہیں ہوا۔ پھر آخری شعر میں کہ دل سے جب نور خودی جاتا رہا، یعنی جب خودی کی شمع جو ہے وہی آہستہ آہستہ بجھی جا رہی ہے، تو پھر یہ آسمان کی بلندی اور سوچوں کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی اگر تو اپنی خودی پہ، اپنے ایمان پر قائم نہیں ہے، تو پھر یہ فکر، بلند فکر، ان ساری باتیں جو ہیں یہ سب بیکار ہوتی ہیں۔ اگر خود ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ طائف اوج سما، اونچے آسمان کے چکر لگانے والا، اونچی فضاؤں میں پرواز کرنے والا، صحرا کی گرد، جنگل اور بیاباں میں بے مقصد گھومنے والا، شائستہ زنار ہو، زنار کے لائق بن۔ شائستہ کہتے ہیں لائق۔ اہل زنار، بت پرستوں کا وہ مقدس دھاگا جو وہ گلے میں ڈالتے ہیں۔ تہذیب کہن، پرانی تہذیب۔ تہذیب کہتے ہیں کسی معاشرے کے اصول اور رسم و رواج، کہن کہتے ہیں پرانی۔ جمعیت کہتے ہیں جمع ہونا، جمع کرنا، جماعت یا گروہ کی صورت میں ہونا، مل کر رہنا۔ کامل، پورا نہیں۔ حریم دل، دل کی چار دیواری، مراد دل کا کعبہ۔ آزر، بت تراش، اور حضرت ابراہیم کے والد۔ قیس، مجنوں کا اصل نام، مراد ہے عاشق۔ سودائی، دیوانہ۔ خیال آسماں، آسماں کو ناپنے والا خیال، بہت بلند خیال۔ اب یہ گفتگو ہے گنگا یعنی دریا اور ہمالا پہاڑ کے درمیان۔ دامن کوہ ہمالا تھام کر روید گنگا نے کہا، اے نامور، تو ازل کی صبح سے ہے یخ بدوش، جسم دریاؤں سے ہے زنار پوش۔ گرچہ فیض حق سے یہ رفت ملی، طاقت رفتار لیکن چھن گئی۔ جبکہ تجھ میں دم نہیں رفتار کا، رفت و تمکین سے کیا ہے فائدہ؟ وجہ ہستی ہے خرام پہ بپہ، زندگی تو موج کی بہنے سے ہے۔ کوہ نے دریا سے جب تانا سنا، ایزا بھپرا بحر آتش ہو گیا۔ بولا، سن لے تو ہے مشاط مری، تجھ سی ندیاں پالتا ہوں میں۔ یہ تیرا چلنا ہے سامان فنا، خود سے جو گزرا ہے شایان فنا۔ کیا ہے تو، اس کی نہیں تجھ کو خبر، ناز کرتی پھرتی ہے نقصان پر۔ خود سمندر کے حوالے ہو گئی، نقد جاں رہزن کے آگے رکھ چلی۔ اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ اپنی خودی بڑھاتے ہیں، جو کہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، اور جو کہ اپنی خودی نہیں بڑھاتے، جو کہ صلاحیتیں نہیں بڑھاتے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس گنگا اور ہمالیہ کی اگزامپل سے۔ پانی نے پہاڑ کے دامن پر پنجہ مارا، یعنی ایک روز دریائے گنگا نے ہمالیہ سے کہا، تو کہ کائنات کے وجود میں آنے کے دن سے کندھوں پر برف رکھے ہوا ہے، تیرا جسم ندی نالوں کی وجہ سے اس طرح ہے جیسے تو نے کوئی زنار پہن رکھی ہو۔ گنگا کہہ رہی ہے پہاڑ سے، خدا نے تجھے بلندی کے لحاظ سے آسمان کا ہمراز بنایا،
لیکن تیرے پاؤں کو چال سے محروم رکھا، یعنی تانا دے رہی ہے گنگا کہ تو چل نہیں سکتا پہاڑ۔ مزید تانا دیتے ہوئے اس نے تیرے پاؤں سے چلنے کی قوت اڑا لی۔ اس صورتحال میں اس باوقار بلندی اور شان و شوکت کا کیا فائدہ ہے؟ گویا اصل زندگی تو حرکت و عمل میں ہے۔ یہ جمود کی زندگی بظاہر کتنی ہی شان و شوکت والی ہو، بیکار ہے۔ زندگی تو نام ہے مسلسل چلتے رہنے کا۔ موج کے وجود کا ساز و سامان چلنے پر ہی ہے۔ موج چلتی رہتی ہے تو موج ہے، ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ پہاڑ نے دریا سے یہ تانا سنا تو وہ آگ کے سمندر کی مانند غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ بولا، اے دریا، تیرا پھیلاؤ میرا آئینہ ہے، میرے لیے آئینہ ہے۔ تو جیسے سینکڑوں دریا میرے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ جب برف پگھلتی ہے پہاڑوں پہ سے تبھی دریا بنتی ہے۔ یہ مٹک چال تو فنا کا سما بنتی ہے۔ جو کوئی اپنی ذات یعنی خودی سے گیا وہ فنا ہی کے لائق ہے۔ جس نے اپنی خودی کھو دی اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ دریا چونکہ آخر کار سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا یہ عمل اپنی خودی کھو دینا اور فنا ہو جاتا ہے۔ تجھے اپنے مقام سے آگاہی نہیں ہے، تو اپنے نقصان پہ الٹا فخر کر رہا ہے۔ دریا، تیرا یہ فخر تیری نادانی کی باعث ہے۔ یعنی اگر تو صاحب خودی ہوتا تو اپنے وجود کو برقرار رکھتا اور سمندر میں غرق نہ ہوتا۔ تو جو گھومتے ہوئے آسمان کے پیٹ سے وجود میں آیا ہے، تجھ سے تو ایک ساکن ساحل ہی بہتر ہے۔ گویا ایسا جمود جس سے اپنی ذات اور وجود کسی دوسرے میں فنا ہونے سے محفوظ رہے، وہ اس خرام سے کہیں بہتر ہے جو کسی صاحب وجود کو کسی دوسرے میں ضم کر کے فنا کا شکار کر دے۔ اے دریا، تو نے اپنے وجود کو سمندر کی بھیٹ چڑھا دیا۔ دوسرے لفظوں میں تو نے اپنی جان کی نقدی لٹیرے کے آگے رکھ دی۔ یخ بدوش، کندھے پر یا کاندھوں پر برف لیے ہوئے، پیکر، تیرا جسم، تیرا وجود۔ روید گنگا یعنی دریائے گنگا۔ زنار پوش، زنار پہنے ہوئے، زنار ہندوؤں کا مقدس دھاگا جو وہ گلے میں ڈالتے ہیں۔ خرام، پے بپے، ناز و انداز سے چلنا، مٹک مٹک کے چلنا۔ آتش ہو گیا، آگ کی مانند ہو گیا۔ خود سے جو گزرا، جو کوئی اپنے آپ سے گیا، جس نے اپنی خود ہی کھو دی۔ گلستان میں مثل گل ہو خوش شناس، بہرے نشتر بو، نہ جا گلچی کے پاس۔ زیست ہے اپنی جگہ بالیدگی، اور چنتے رہنا گلہائے خودی۔ میں اٹل کل بھی تھا اور ہوں آج بھی، تو یہ سمجھی دور ہے منزل میری۔ میں ہوا بالیدہ اونچا اٹھ گیا، میرا دامن بسترے پرویں ہوا۔ ہے سمندر میں تیری ہستی تباہ، میری چوٹی مہرماں کی سجدہ گاہ۔ دیکھتی ہے آنکھ اسرار فلک، سنتا ہوں آواز پرواز ملک۔ جل چکا جب سوزے صحیح وجہت سے، تب کہیں لال و گوہر مجھ کو ملے۔ قطرہ ہے تو خود کو نیچے مت گرا، لڑ سمندر سے بپھر کر اٹھ ذرا۔ آب گوہر لے کے گوہر ریزہ بن، بحر گوش حسن ایک آویزہ بن۔ یا خود افزا بن، سبک رفتار بن، ابر برق انداز و دریائے بار بن۔ بحر طوفانوں کی تجھ سے بھیک لے، شکوائے سنج تنگی داماں رہے۔ خود کو وہ موجوں سے کمتر جان لے، تیرے قدموں میں پڑا بہتا رہے۔ جب کبھی بھی آپ لوگ ڈاؤن ہو تو یہ شعر پڑھ لیجئے گا تاکہ ولولہ پیدا ہو جائے۔ باغ میں پھولوں کی مانند خوددار بن جا، اور خوشبو پھیلانے کی خاطر پھول توڑنے والے کے پیچھے مت جا، یعنی مالی کے پیچھے مت جا۔ خوشبودار پھول کو مالی توڑ لیتا ہے، لیکن جن میں خوشبو نہ ہو انہیں وہ ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ گویا ایسے پھول خوددار ہیں، اس لیے مالی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انہیں توڑ سکے۔ گویا خوددار قوموں میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ دوسری قومیں ان پر دست درازی کی جرت بھی نہیں کر سکتی۔
زندگی در حقیقت اپنی جگہ برقرار رہ کے نشو و نما کا نام ہے، یعنی خودی کی کیاری سے پھول توڑنے کا نام زندگی ہے۔ گویا خودی سے مکمل آگہی ہی اصل زندگی ہے کہ اسی کی بدولت انسان اپنی چھپی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں سے آگاہ ہو کے اپنی بقا کا سامان کرتا ہے۔ پہاڑ کہہ رہا ہے، صدیاں گزر چکی اور میں اپنی جگہ پر قائم ہوں، برقرار ہوں۔ تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنی منزل سے دور ہوں۔ یہ برقراری اسی وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی خودی کی حفاظت کی ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کہہ رہا ہے، میرا وجود اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ میں آسمان تک جا پہنچا اور ثریا جیسے بلند ستاروں نے میرے دامن میں آرام کیا۔ یعنی خودی کی حفاظت کی بنا پر بلندیوں پر پہاڑ کی رفعت و عظمت کا سہارا لیتی ہے۔ یہاں پہاڑ ایک ایسی علامت ہے جو خودی کی حفاظت کرنے والے انسان کی جو بڑی سربلندی و عظمت حاصل کرتا ہے۔ اور تیرا وجود سمندر میں جا کے مٹ جانا ہے، جبکہ میری چوٹی ستاروں کے سجدے کی جگہ ہے۔ کمزور خودی والا انسان جلد فنا کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ خودی کے محافظ کی عظمت و بلند مقامی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بڑی بڑی بلندیوں بھی خود اس کے مقابلے میں کمتر سمجھتے ہیں۔ اس بلندی کی وجہ سے میری آنکھ آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتی ہے، یعنی آسمان کے رازوں سے واقف ہے، اور میرے کان فرشتوں کی پرواز کی آواز سے واقف ہیں۔ میں مسلسل جد و جہد، کوشش، اسٹرگل کی تپش کے ہاتھوں جلتا رہا، تب کہیں میں نے لال ہیرے اور موتی حاصل کیے ہیں۔ پہاڑ میں مختلف قسم کی کانیں ہوتی ہیں اور ان میں ہیرے وغیرہ پتھر ہوتے ہیں، لیکن ان پر سورج کی شعاعیں مسلسل اور مختلف زاویوں سے پڑنے کی وجہ سے ہیرے اور لال وغیرہ بن جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے خودی کی حفاظت، جذبوں کی تپش یا سرشاری سے انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ دونوں جہانوں میں اسے سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ فارسی کا شعر ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جو کہ مولانا روم کا ہے، مثنوی سے لیا گیا ہے، کہ میرے اندر پتھر ہے اور پتھر میں آگ سمائی ہوئی ہے، پانی کی ہمت نہیں کہ وہ میری آگ پر سے گزر سکے۔ کیا تو قطرہ ہے؟ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر مت گرا، یعنی خود کو ذلیل نہ کر۔ تھپیڑوں میں جد و جہد کر اور سمندروں سے الجھ جا۔ پہاڑ کی زبان سے ملت کو یہ درس دیا گیا ہے کہ مشکلات سے الجھ، باطل سے ٹکرا۔ زندگی جد و جہد کا نام ہے، اسٹرگل کا نام ہے، صلاحیتیں بڑھانے کا نام ہے۔ گوہر کی آب کا طالب بن اور موتی کا ریزہ بن جا۔ اس طرح کسی حسین کے کانوں کے لیے بندہ بن جا۔ موتی کی چمک پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن اس پانی کو کوئی پی نہیں سکتا۔ اس طرح ہیرے کی سخت جان ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عظمت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کر، تب جا کے تیری خودی مضبوط ہوگی۔ یا تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے والا بن اور تیز رفتار ہو جا، بجلی گرانے اور مینا برسانے والا بادل بن جا، تاکہ سمندر تجھ سے طوفان کی بھیک مانگے اور اپنے دامن کی تنگی کا شکوہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ تو اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر تاکہ کوئی بھی باطل قوت یا دشمن تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ ہاں، تم دوسروں کے کام آ کے انہیں اپنا ممنون بنا لو۔ سمندر تیرے مقابل خود کو صرف ایک موج سمجھے اور اپنے آپ کو تیرے پاؤں میں ڈال دے۔ مطلب یہ، جب کوئی قوم اپنی ممکنات، اپنی پاسبلٹی سے آگاہ ہو جائے اور مسلسل جد و جہد اور عمل سے کام لینے لگے تو پھر بڑی سی بڑی قوت بھی اس کے آگے زیر ہو جاتی ہے۔ مثل گل پھول کی مانند خود شناس ہو، اپنی خودی کی حفاظت کر، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا۔ بہر نشتر بو، خوشبو پھیلانے کی خاطر گلچی کے پاس، مراد پھول توڑنے والے کے پیچھے مت جا۔ بالیدگی، اپنے مقام پہ بڑھنا پھولنا۔ خیابان کیاری کو کہتے ہیں۔ اسرار فلک،
آسمان کی مخفی اشیاء کو دیکھنے والی، آسمان کے راز جاننے والی۔ اسرار کہتے ہیں بھید کی جمع، مخفی اشیاء، اچھا فلک کہتے ہیں آسمان۔ زیر پرواز ملک، فرشتے کی اڑان سے، صحیح پہم، مسلسل جد و جہد، لگاتار کوشش۔ گوہر ریزہ، موتی کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ خود افزا، اپنے آپ کو بڑھانے والا، سبک رفتار، تیز چلنے والا۔ ابر برق انداز، بجلی گرانے والا بادل۔ دریا بار، سمندر برسانے والا۔